پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہی بلکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لے چکی ہے، ہم اس کو نازل کیے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ احادیث کا یہ عالم ہے کہ سینکڑوں احادیث ہیں، ان میں ہم نے ایک کتابوں کو معتبر مانا ہے، ٹھیک ہے، ان پر بھی ہمارا مکمل اعتقاد اور بھروسہ ہے۔ ایک حدیث پر عمل کرتا ہے تو دوسری حدیث کا دلال ہوتا ہے، ایک بات کہتا ہے تو دوسری آیت کا بہت منافی حکم لے لیتا ہے۔ تو پھر ان حضرات نے جو قرآن اور احادیث میں جو توضیحات، جو تعلیمات پیش کی ہیں، تصور شیخ کا جو انہوں نے ہمیں ہنر دکھایا ہے، یہ کہاں سے؟ اگر یہ غلط ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات دیدار اور فیضیابی کے لیے ان راہیں کیسے اسباب ہوا؟ چنانچہ آپ اپنے شیخ کے ساتھ حج کے دوران جب کعبۃ اللہ پہنچے، مزاج رحمت کے دل سے کھڑے ہو کر آپ کے شیخ نے دعا کی، مولا معین الدین ہے تو اس کو قبول فرما، یہ معین الدین ہے اس کو قبول فرما۔ حاصل غیب سے آواز آئی کہ اے عثمان، معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد تو وہ مطمئن ہو جانا تھا، اس کے بعد تو وہ اتنی مشقتوں والے سفر کو چھوڑ دینا تھا، نہیں، جیسے جیسے وہاں قربت میں اضافہ ہوتے گیا ویسے ہی محنتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت کے ذریعے یہ حکم ہوا کہ وہ چنگیزستان اور صحراؤں میں اور ان کے ہندوستان میں وہ تشریف لائے، جبکہ ان کی تقسیم اور اس کے بہت پہلے کی باتیں ہیں، جہاں حضرت معین الدین چشتی حضرت نندری رحمۃ اللہ علیہ خاص آباد ہیں، جن کو آپ اجمیر کے نام سے جانتے ہیں، وہ سنگلا علاقہ کہلاتا ہے، پہاڑوں اور صحراؤں کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہ جانب آپ کو جانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت راجہ معین الدین چشتی حضرت نندری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ دیکھ لیا کہ آپ کا یہ ہوئی ہدایت کے راستے پر مکمل گامزن ہو چکا ہے، تو آپ نے کچھ خصوصی تحفے اور تحائف کی دعا ہے۔ ان میں سے یہ نہیں تھا، ایک زیادہ تھا، ایک جائنماز تھی اور ایک عصا تھا اور کچھ سلسلہ چشتیہ کے تحائف تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر یہ کہا کہ دیکھو، یہ کوئی مرد اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو عطا کر۔ تصوف کی اصطلاح میں مرد حق اور کامل آبادی کو مرد ہے۔ تو اس کے بعد حضرت نے یہ بات پیش نظر رکھی تھی اور کسی اسلام اور احادیث کی روشنی میں حضرت نے ایسے ایسوں کی تربیت کی، خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یہاں سے تربیت کرتا ہے، لیکن خواجہ مختیار کاشی قطب الدین مختیار کاشی آپ کی تربیت کرتا ہے۔ لیکن پہاڑوں سے پوچھیں کہ انہیں اپنے شہر کی کیا ضرورت تھی؟ آج تم بآسانی یہ کہہ دیتے ہو قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، پہاڑی سے مبارکہ ہدایت کے لیے کافی ہے، نہ ہی کسی پیر کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی رسول نبی کی ضرورت ہے۔ یقیناً قلب میں اور مطالعے میں اتنی گہرائی اور اونچاٹ ہو تو بھٹکنے کی راہیں کم ہوتی ہیں، لیکن اب اس پرفتن دور میں وہ راہیں بالکل مضبوط ہوتی ہیں۔ کوئی تو اپنے مطالعے پر اتنا بھروسہ کیا ہوا ہے، نہ ہی اس کو قرآن کی ضرورت ہے اور نہ ہی حدیث کی ضرورت ہے۔ کوئی تو اپنی اندھی تکلیف پر اس قدر مطمئن ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے، نہ ہی اس کو کسی کی بات سننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو کسی کے پاس کی ضرورت ہے۔ کوئی تو روشن خیال اس قدر آگے بڑھا ہوا ہے کہ بس وہ جو کچھ جانتا ہے وہی اس کے پاس دین ہے، وہی اس کے پاس کام ہے۔ اگر دین کا معیار عقل پر ہوتا، دین کا مدار عقل پر ہوتا تو اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو عقل تو نہیں مانتی مگر کرنا ضروری ہے۔ روزہ، دن بھر بھوکا پیاسا رہنا، کیا کسی کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خام کے وہ دن بھر بھوکا رہے اور اپنے آپ کو پیاسا رکھے، سب کچھ ملنے کے باوجود بھی سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے؟ کیا اس کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ نہیں، لیکن عقل قانون ہے شرعی احکام کے، وہاں پر عقل اس کی کچھ اور کہے، لیکن شریعت کو کہتی ہے کہ عقل تیرے تابع نہیں کہ عقل نہیں۔ کون چاہتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرے اور ان مقامات مقدسہ پر جا کر دیوانہ وار پاگلوں کی طرح کعبۃ اللہ کا طواف کرے؟ نہ ہی ڈھنگ کے کوئی کپڑے ہیں، دو کپڑے ہیں جو کفن کے مماثل ہے، بالوں کا حالت یہ ہے کہ وہ بالکل پراگندہ ہے، جب اتنے پیسے خرچ کیا ہے تو کیا وہ آگا
خرید سکتا تھا، لیکن شریعت میں تیری شان شوکت، تیری ٹھاٹ باٹ، تیرے جتنے آلات و اسباب ہیں وہاں سب ختم کر دینا ہے۔ تیری عقل تو یہ چاہتی ہے کہ تو کبھی ان کمروں میں نہ رہے، لیکن میری شریعت یہ کہتی ہے کہ تجھے ان کمروں میں نہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرات محترم، دین کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو عقل کے تابع نہیں ہیں، بلکہ عقل کو وہاں پر دین کے تابع ہیں۔ تو حاضرین محترم، حضرت خواجہ معین الدین اتنے ایمان افروز اور ایمان کو مزید جیوا بخشنے والے ہیں، تو اپنی چیز گزارش نہیں کہ ان سب چیزوں کو بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے احکام کے لیے آپ کا عمل کرنا توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خیر فرمائے۔ آپ نے